بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قاعدہ بیان کی حرکت عین دار معلوم در ابواب غیر ثلاثی مجرد اگر در ماضی تا قبل فا باشد عین مضارع مفتوح خواہد بود و الا مکسور و در وائی ملحقات کل آ لام اول و ہر حرفے کے بجائے آ باشد حکم عین دارد در تفاعل یعنی لکھ یعنی در تفاعل و تفاعل و تفاعل و در محقاتش ما قبل آخر در مضارع معلوم مفتوح باشد و در جملہ ابواب دیگر مقصور. چلو جی قانون یہ ہے 22 بابوں میں ثلاثی مجرد کے علاوہ مضارع معلوم کے عین کلمہ کی حرکت کا قانون بیان کرتے ہیں. ثلاثی مجرد کے علاوہ مضارع معلوم کے حرکت کا قانون بیان کرتے ہیں. عین کلمے کی حرکت کا وہ یہ ہے کہ اگر ماضی کے شروع میں تا ہے تو اس ماضی کے مضارع معلوم میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے. یہ پہلی شک ہے. جیسے تفاعل یا تفاعلو، تفاعل یا تفاعلو، تدحرج یا تدحرجو، یا تدحرجو، تدحرج یا تدحرجو. اور تفاعل کے ملحقات جتنے ہیں جو پیچھے پڑے ہیں ان سب کا بھی یہی قانون ہے، ایک شک. دوسری و الا مکسور، اگر ماضی کے شروع میں تا نہیں ہے تو اس ماضی کے جتنے مضارع معلوم ہیں ان میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے. اکراما یکرمو، استنصارا یستنصرو، انصرفا ینصرفو، دحرجا یدحرجو، احرنجاما یحرنجمو. گل سمجھیے. ایک تاسابا یک تاسیبو، تو عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. دو شکا. اور آخری بات یہ ہے، اچھا اسی طرح ربائی کے جو ملحقات ہیں ربائی مجرد کے، ان کا بھی یہی حکم ہے جی، پڑھ چکے ہو سب میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے جی. تو ربائی کے اندر لام اولا اور ربائی کے ملحقات میں لام اولا کی جگہ جو حرف ہوتا ہے اس کو حکمن عین کلمہ کہتے ہیں. ثلاثی مزید میں تو حقیقتاً عین کلمہ ہوگا. ربائی مجرد ربائی مزید میں جو لام اولا ہے اس کو حکمن عین کلمہ کہتے ہیں. اور جو ربائی کے ملحقات ہیں ان میں لام اولا کی جگہ جو حرف آئے گا اس کو بھی حکمن عین کلمہ کہتے ہیں. تو یہاں ربائی میں لام اولا کی حرکت مراد ہے اور ثلاثی مزید میں خود عین کی حرکت مراد ہے. گل سمجھیے. تو خلاصہ یہ ہے، دیکھیں 22 بابوں میں مضارع مجہول میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے. اصل خلاصہ یہ ہے. اور مضارع معلوم میں ثلاثی مجرد میں تو 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعولو، یفعالو. سمجھ آئیے. لیکن ثلاثی مجرد کے علاوہ جو باقی ہیں ان میں جن کے شروع میں تا ہے ان کے مضارع معلوم میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے جس کو عین کلمہ کہہ رہے ہیں جی. اور جن کے شروع میں تا نہیں ان میں آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے.
سنی گل ہے؟ اصل قانون یہ ہے 22 بابوں میں مضارع مجہول میں علامت مضارع مضموم آخر کا ما قبل مفتوح، اور 22 بابوں کے علاوہ سنیں 22 بابوں کے علاوہ وہ باب جن کی ماضی 4 حرفی ہے ان کی علامت مضارع مضموم باقی سب کی مفتوح۔ مضارع معلوم میں اکرما یکرمو، صرفا یصرفو، ضاربا یضاربو، دحرجا یدحرجو۔ اور 22 بابوں میں مضارع معلوم میں آخر کے ما قبل کی کیا حرکت ہے؟ تو ثلاثی مجرد میں 3 حرکتیں ہیں، یفعلو بھی ہے، یفعلو بھی ہے، یفعلو بھی ہے، اس کے اپنے وزن ہے۔ ان کو نکال کر باقی جو باب ہیں ان کے مضارع معلوم میں آخر کا ما قبل یا مفتوح ہوتا ہے یا مکسور ہوتا ہے۔ اس کا ضابطہ یہ ہے جن کی ماضی کے شروع میں تا ہے ان کے آخر کا ما قبل مضارع معلوم میں مفتوح ہے، جن کی ماضی کے شروع میں تا زیادہ نہیں ہے فا سے پہلے ان میں مضارع معلوم میں آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے۔ تفصیل یہ ہے اتدرانو این کلمہ کہ لام اولا نو ملحق با این آخری تے گل ہوئی ہے۔ ہم بیان کرو شابہ۔ یہاں سے مصنف مضارع معلوم کی عین کلمے کی حرکت کا قاعدہ بیان کرتا ہے۔ تو اصل ہے آخر کے ما قبل کی حرکت، اصل یہ ہے جس کو عین کلمہ کہہ رہے ہیں جی۔ تو قانون کی پہلی شک یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں اگر تا ہے تو پھر مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہوگا۔ مضارع معلوم میں جو عین کلمہ ہے وہ مفتوح ہوگا۔ اور اگر دوسری شک یہ ہے کہ اگر ماضی کے شروع میں تا نہیں ہے تو پھر مضارع معلوم میں عین کلمہ مکسور ہوگا۔ اور تیسری اور ربائی میں جو لام کلمہ ہے، لام اولا ہے، اس کو حکمن عین ہے، اور اس کے ملحقات میں جو لام اولا کے مقابلہ میں حرف آئے گا اس کو بھی عین کلمہ کہتے ہیں۔ حکمن عین کلمہ یعنی وہ مکسور ہوگا، مطلب یہ مکسور ہوگا۔ یا مکسور ثلاثی مزید فی میں خود عین کلمہ مراد ہے، اور ربائی میں اور اس کے ملحقات میں جو عین کلمہ ہے اس سے مراد حکمن عین کلمہ ہے۔ لام کلمہ لام اولا سے مراد حکمن عین کلمہ ہے۔ لام اولا سے مراد حکمن عین کلمہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 22 بابوں میں مضارع مجہول میں حرف مضارعت مضموم اور آخر کا ما قبل مفتوح جی، اور معلوم میں ثلاثی مجرد کے 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ اور ثلاثی مزید فی میں اگر شروع میں تا ہے تو پھر آخر کا ما قبل مفتوح، اور اگر نہیں ہے تو پھر آخر کا ما قبل مکسور، اور اسی طرح ربائی میں بھی۔ مضارع معلوم میں علامت مضارع کی حرکت آخر کے ما قبل کی حرکت، مضارع مجہول میں علامت مضارع کی حرکت آخر کے ما قبل کی حرکت، یہ قانون ہے۔ مضارع مجہول میں 22 بابوں میں علامت مضارع کون؟ یا، تا، الف، نون مضموم ہوتے ہیں، آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ یہ مضارع مجہول دی گل ہے۔ مضارع معلوم میں علامت مضارع یا مفتوح ہوتی ہے یا مضموم ہوتی ہے۔ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جن کی ماضی کے 4 حرف ہیں ان کے مضارع معلوم میں علامت مضارع مضموم ہے، باقی 4 کو نکال کر 18 بابوں میں بمع ثلاثی مجرد کے علامت مضارع مفتوح ہے۔ آخر کا ما قبل مضارع معلوم میں ثلاثی مجرد میں 3 حرکتیں ہیں، یفعلو مکسور بھی ہے، مضموم بھی ہے، مفتوح بھی ہے۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کی ماضی کے شروع میں تا زیادہ ہے ان کے مضارع معلوم میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، جن کی ماضی کے شروع میں تا نہیں ہے ان کے مضارع معلوم میں آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے۔ قاعدہ منع کرو، مضارع معلوم کے عین کی حرکت کے ضبط کے واسطے ثلاثی مجرد کے غیر کے ابواب میں یا غیر ثلاثی مجرد کے ابواب میں
یعنی کون تین ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید ان کے مضارع معلوم میں عین کی حرکت کا ضبط مراد عین سے آخر کا ما قبل او عیب ہے اگر ماضی میں فا سے قبل تا ہو تو عین مضارع مفتوح ہوگی وگرنہ مکسور سمجھیے وگرنہ مکسور اور رباعی اور اس کے کل ملحقات میں یعنی رباعی مجرد یا رباعی مزید کے سارے ملحقات میں لام اول یہ رباعی کا اور ہر وہ حرف جو کہ بجائے اس لام کے ہوگا وہ لام اول یا وہ حرف جو لام اول کی جگہ ہے وہ کیا ہوگا حکم عین کا رکھتا ہے اینا جب تاں کرنا پیا جے مڈو ایک گل نبیڑی جاندی نہ کہ آخر کے ما قبل کی حرکت تو پھر ایڈی پریشانی نہ ہوندی کیا کہ یہ حکم عین کلمہ ہے اور وہ عین کلمہ ہے صرف اینی گل کہ مضارع معلوم میں آخر کے ما قبل کی حرکت کیا ہوتی ہے تو اکو لفظ نال سارے بچ آ جانے سن جی یہ انہیں پہلے بے عین کلمے نو متعین کیتا ہے پھر اس تو بعد رباعی اور ملحقات میں لام اولا حکم عین کلمہ ہوتا ہے یہ مشکل اس لیے پیش آئی کہ آخر کے ما قبل کی حرکت کیا ہوتی ہے یہ جملہ نے کہا اچھا جی یہ ہن اگوں جڑا نا جڑے پڑھی عبارت یہ یعنی نال اس دی وضاحت ہے یعنی بے تال کیڑے نے تے تا تو بغیر کیڑے نے یعنی تفاعل اور تفاعل تفاعل میں اور اس کے ملحقات میں مضارع معلوم میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے یعنی نال خلاصہ اے نکلے بھائی اور دوسرے تمام ابواب میں مکسور چلو جی قاعدہ مضارع معلوم کے عین کی حرکت کے ضبط کے واسطے غیر ثلاثی مجرد کے ابواب میں اگر ماضی میں فا سے پہلے تا ہو تو عین مضارع مفتوح ہوگی وگرنہ مکسور مفتوح ہوگا یار مفتوح ہوگا وگرنہ مکسور اور رباعی میں اور اس کے کل ملحقات میں لام اول اور ہر وہ حرف جو کہ لام اولا کی جگہ میں ہوگا عین کا حکم رکھتا ہے یعنی چونکہ قانون چب پی گیا نا بھی لام نو حکمن عین آخیا جی اس واسطے یعنی نال وضاحت کی تھی یعنی تفاعل اور تفاعل اور تفاعل اور اس کے ملحقات میں مضارع معلوم میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے اور باقی اور دوسرے تمام ابواب میں مکسور ہوتا ہے دوسرے تمام ابواب میں مکسور ہوتا ہے ہوتا ہے جی باب سبن در صرف محموز و معتل و مضاف مشتمل بر سے فصل باب صوبم اللہ اکبر کتنے باب ہیں کیڑے صفحے تے بیان لیجیے دیکھو کتنے بیان دے یہ رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و 4 باب و خاتمہ ہاں تو مقدمہ بھی آ گئے 4 بابوں میں سے کتنے آ گئے 2 باب آ گئے سمجھے گل اب تیسرا باب شروع ہے پھر چوتھا باب پھر خاتمہ تو تیسرے باب میں محموز اور معطل اور مضاف کی گردانیں اور ان کے قوانین کا بیان ہے تیسرے باب میں محموز اور معطل اور مضاف ان کی گردانیں اور ان کے قوانین کا بیان ہے باقی معطل وچ 5 آندے جے معطل با یک حرف معطل با 2 حرف معطل با یک حرف 3 نے مثال اجبف ناقص معطل با 2 حرف 2 نے لفیف مفروق تے لفیف مقرون معطل بول کے اے نہ 5 نو شامل ہوندا ہے معطل بول کے اے نہ 5 نو شامل ہوندا ہے جی گل سمجھی جی معطل بول کے تے نہ 5 نو
شامل ہوں جی گل سمجھی جی سمجھی بھئی یہ تیسرے باب میں نا جی محموز معطل مضاف کی صرف کا مطلب ہے کہ ان کے متعلق ان کے تو وہ دو چیزیں ہیں ان کے ابواب جی اور ان کے قوانین ان کے قوانین یہ دو چیزیں ہیں باب تیسرا محموز اور معطل اور مضاف کے بیان میں معنی کر لو جی باب تیسرا محمود اور معطل اور مضاف کے بیان میں جی باب تیسرا محموز اور معطل اور مضاف کے ابواب کے بیان میں جی آگے مشتمل بس فصل بس تو یہ جو باب ہے نا سوم باب تیسرا اس میں 3 فصلیں ہیں اس میں 3 فصلیں ہیں تو ہر فصل میں تفصیل آ رہی ہے وہ آگے اس میں کیا ہوگا پلے پہ کہ کوئی نہ ہے جی ایشا بس مشتمل ہے مشتمل ہے کون یہ باب تیسرا 3 فصلوں پر جی مشتمل ہے 3 فصلوں پر مشتمل ہے 3 فصلوں پر چوں از چون سرد ابواب فارغ شدے حالن کے قواعد تخفیف و اعلال و ادغام میں پردازیں باب پردازیں سب کے جاؤ 3 فصلوں پر مشتمل ہے اب 3 فصلوں میں کیا بیان کرنا ہے مصنف اس کے لیے ربط بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابواب بیان کر دیے ہیں ثلاثی مجرد کے ثلاثی مزید کے رباعی مجرد کے رباعی مزید کے ان کے ابواب کے بیان سے جب فارغ ہوئے ہیں تو اب ہم تخفیف اعلال ادغام کے قواعد میں شروع ہوتے ہیں سمجھیے یہ ہے ربط بالعبارت کیا ربط بالعبارت یہ ہے کہ جب ہم ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی کے ابواب سے فارغ ہو گئے ہیں تو اب ہم تخفیف اور اعلال اور ادغام کے قوانین میں شروع ہوتے ہیں مطلب ہے جی یہ قوانین بھی آن گے تو نال باب بھی آن گے جی جب ابواب کے بیان سے سرو میں نہیں بیان فارغ ہوئے ہم تو اب تخفیف اور اعلال اور ادغام کے قواعد میں مشغول ہوتے ہیں ہم جب ابواب کے بیان سے فارغ ہو گئے ہیں ہم تو اب تخفیف اور اعلال اور ادغام کے قوانین میں مشغول ہوتے ہیں ہم اگے چل حمزہ تخفیف گوئی تغییر حمزہ را تخفیف گویا اگے و تغییر حرف علت را اعلال و در آوردن یک حرف را در دیگرے و مشدد نمودن را ادغام حمزے کے جو قوانین ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے یا حمزے کو بدلنا ہوتا ہے حرف علت سے یا حمزے کو حذف کرنا ہوتا ہے یا حمزے کو حمزہ رکھ کر اس کی حرکت کی شدت کو نرم کرنا ہے جس کو تسہیل کہتے ہیں. تو یہ جو حمزے کو حرف علت سے بدلانا یا حمزے کو حرف حذف کرنا یا حمزے کو حمزہ رکھ کر اس کی حرکت کو نرم کر کے پڑھنا سا آلہ کو سا آلہ پڑھنا مثال کے طور پر یہ جڑا حمزے نال کوڈی کھیڈی دی ہے نا صرفیاں دی لغت وچ اس کوڈی دا نام ہے تخفیف کی نام ہے حمزے دے متعلق جتنے قوانین نے قوانین لا کے تے حمزے دا جڑا حشر ہوندا ہے ان دا نام کی رکھیا ہے تخفیف
ایک گل پیچھے پڑھی تھی سورہ مفصل نہیں ہے جی، پیچھے پڑھی ہے. حمزے کے قوانین کے ذریعے ہوتا کیا ہے؟ حمزہ بدلتا ہے. ہوں ہوتے پہ پھر دوبارہ جی 5-7ویں باری جی یا حمزہ حذف ہوتا ہے، یا حمزے میں اس کی حرکت کی شدت میں نرمی کی جاتی ہے، اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے جی. تو حمزہ کو حرف علت کے ساتھ بدلانا اور حمزہ کو حذف کرنا یا حمزہ کی حرکت کی حمزے میں تسہیل کرنی، حمزے میں تسہیل کرنی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخفیف کہتے ہیں. اس کو تخفیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تخفیف کہتے ہیں. اچھا جی، حرف علت کے جو قوانین ہیں، مثال کے، اجوف کے، ناقص کے، یہی لفیفوں کے قوانین ہیں. وہ جتنے قوانین ہیں سامنے رکھیں. کیا ہوتا ہے؟ حرف علت آپس میں ایک دوسرے سے بدلتے ہیں. حرف علت کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جاتی ہے، حرف علت کو حذف کیا جاتا ہے. یہ 3 صورتیں ہیں. حرف علت آپس میں بدلتے ہیں یا حرف علت حذف کیا جاتا ہے یا کبھی حرف علت کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جاتی. کبھی یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کم 3 ہی نے حرکت نقل کر کے ما قبل نو دینی، حمزے نو حذف کرنا تے انہاں نو آپس وچ بدلنا. آپس وچ واو یا الف بن گئی، الف یا بن گئی. سمجھے گل؟ یہ جو حرف علت کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے بدلانا، ان کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی، ان کو حذف کرنا. اس کوڈی دا نام ہے اعلال. کی نام ہے؟ یہ جڑی کوڈی کھیڈنی ہے نا، ان دا نام کی ہے؟ انہوں آندے نے اعلال. پیچھے بھی ایویں پڑھایا ہے، افسوس ہی ہوئی. حرف علت کو آپس میں بدلانا یا حرف علت کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی یا حرف علت کو حذف کرنا، اس کو اعلال کہتے ہیں. اعلال کہتے ہیں. ایک حرف کو دوسرے حرف میں ادغام کرنا اور دوسرے کو مشدد، ایک حرف کو دوسرے حرف میں لانا اور اسے مشدد کر کے پڑھنا، اس کو ادغام کہتے ہیں. اس کو ایک حرف کو دوسرے حرف میں لانا اور اسے مشدد کر کے پڑھنا، اس کو ادغام کہتے ہیں. اے جی تخفیف ہور شے وے، تعلیل ہور شے وے. اعلال کہو یا تعلیل، اعلال ہور شے وے تے ادغام ہور شے وے. یہ 3 بکھریاں بکھریاں شیاں نے. چلو حمزے کی تغییر کو، حمزے دی تغییر دیا 3 صورتاں نے. حمزہ حذف ہو جائے، حرف علت نال بدل جائے یا اندے وچ تسہیل ہو جائے. یہ جڑی 3 صورتاں دی تغییر ہے. حمزے کی تغییر کو تخفیف کہتے ہیں اور حرف علت کی تغییر کو اعلال کہتے ہیں. اور لانا ایک حرف کو دوسرے میں اور مشدد کرنا، اس کام کو ادغام کہتے ہیں. ہاں جی. حمزہ کی تغییر کو تخفیف کہتے ہیں اور حرف علت کی تغییر کو اعلال کہتے ہیں، اور لانا ایک حرف کا دوسرے میں اور مشدد کرنا، اس کو ادغام کہتے ہیں. اس کو ادغام کہتے ہیں. نداں کے حمزہ از اقصائے حلق است او تھلوں اقصا، اور حمزے کے نکالنے میں آواز ذرا سخت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی ادائیگی متلفظ پر ثقیل ہوتی ہے. اکثر اہل حجاز خاص کر کے اہل قریش اس کی تخفیف کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ انہوں حمزہ نہ پڑھیے دے وچ تخفیف کریے. تو یہ تخفیف کے جو قوانین ہیں یہ قریش کی وجہ سے حمزے کے، اسی وجہ سے تو
جناب امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وسلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے قریش کی زبان پر، اور وہ حمزہ نہیں پڑھتے اپنی زبان میں، اس کو بدلا کر پڑھتے ہیں، حمزے کی جگہ حرف علت پڑھتے ہیں، سارے قوانین پڑھے جے جتھے حمزہ ہوگے انہوں تسہیل کر کے پڑھ دینا جی، وہ حمزے والے نہیں ہیں۔ اگر جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حمزہ لے کر نہ آتے، یعنی خود یؤمنون انزلا، تو ما حمزنا، ہم حمزہ نہ پڑھتے جی، گل سمجھیے جی، یہ آپ کو روایت ایک باقاعدہ جی، تو اس وجہ تو یہ قوانین بنے کس دے؟ حمزے دی تخفیف دے جی، مسئلہ سمجھا جی۔ و تخفیف حمزہ منحصر است در ابدال و تسہیل و حذف، حمزے دی جڑی ہے نا تخفیف وہ تینہ صورتیں ہوگی ہے، اگلے حاشیے دے دیکھو، اعلال نیز سے صورت دارد، ابدال، اسکان تے حذف، گل سمجھی کہ نہیں؟ باطلاق لال بر تغییر حمزہ نمے آید، جیسا کہ تغییر حرف علت را تخفیف نہ خواہند، و لفظ قلب مختص است در غیر روف علت و حمزہ، باقی اگر حرفاں دا کوئی ہیر پھر کرے تو قلب کہندے نے جی، کی کہندے نے؟ قلب کہندے نے جی۔ اے جے اصطلاح تے لغت، ہن قوانین اگے فصل اول بر محمود مشتمل بر دو قسم، بس تو یہ تین فصلیں ہیں، تین فصلوں میں سے پہلی فصل جو ہے نا وہ محموز کے بیان میں ہے، اس میں پھر دو قسمیں ہیں، تین فصلوں میں سے تیسرا باب مشتمل ہے تین فصلوں پر، ان تین فصلوں میں سے پہلی فصل محموز کے بیان میں ہے، اس پہلی فصل میں پھر دو قسمیں ہیں، اس پھر دو قسمیں ہیں، سمجھے؟ پہلی فصل میں پھر دو قسمیں ہیں۔ چلو جی مانا کرو جی، فصل اول محموز کے بیان میں مشتمل ہے دو قسموں پر، پہلی فصل محموز کے بیان میں مشتمل ہے دو قسموں پر، فصل اول محموز کے بیان میں مشتمل ہے دو قسموں پر، قسم اول قواعد قواعد تخفیف حمزہ، تو دو قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے اس میں حمزے کی تخفیف کے قوانین آئیں گے، اگلے پاسے لکھے ہے قسم دوم در گردان ہائے، اگر بیک چکا قسم دوم در گردان ہائے محموز، پہلی فصل محموز کے بیان میں ہے، اس پہلی فصل میں دو قسمیں ہیں، پہلی قسم میں حمزے کے قوانین ہیں، دوسری فصل میں حمزے کی گردانیں ہیں محموز کی، سمجھی گل کہ نہیں؟ پہلی قسم میں ہم محموز کے قوانین ہیں اور دوسری قسم محمود کی ابواب ہے کہ گردانے ہیں جی، پہلے وچ کی نے قانون، تے دوسرے وچ دوسری قواعد نے، پہلی وچ قانون، دوجی وچ قواعد نے، دوسری وچ گردانہ نے اس دی جی، وہ لکھیا جی قسم دوم در گردان ہائے محمود، لکھیا کہ کوئی نہیں؟ محمود الفا، محمود العین، محمود اللام دے باب کٹھے کر کے تن بیان کرن گے جی، گل سمجھیے۔ قسم اول حمزے کی تخفیف کے قواعد میں، جی قسم اول حمزے کی تخفیف کے قواعد میں، قسم اول حمزے کی تخفیف کے قواعد میں، جی قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ وفق حرکت ما قبل خود شباد جوازن، یعنی بعد فتح الف و بعد ضمہ واو و بعد کسرہ یا، جو رأسن و ذئبن و بؤسن۔ اب قوانین شروع ہیں کس کے؟ محموز کی، محموز کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون نمبر 1،
حمزہ ہو منفردہ ہو اکیلا. اکیلا کا مطلب ہے کہ ان دے سجے کھبے ہور حمزہ کوئی نہ ہو. اے نہیں بھی اور حرف ہی کو نہ ہو کلا ہوتے واجہ بھی جاندہ پہ. ہل سمجھیے کیا ہو کیا کا مطلب اکیلے ہونے کا؟ ما قبل ما بعد حمزہ اور کوئی نہ ہو جی. نال متصل بچ کو اور حرف آگا آگا ٹور گیا پشاک پہ جائے جی. کہ جنی باری منفردہ مطلب یہ ایک حمزہ. حمزہ ہو منفردہ ہو ساکن ہو. جب 3 شرطیں پائی جائیں حکم یہ ہے حمزے کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. یعنی سے وضاحت کی ہے کہ اگر ما قبل مفتوح ہے تو حمزہ الف بن جائے گا، ما قبل مضموم ہے تو حمزہ واو بن جائے گا، ما قبل کسرہ ہے تو حمزہ یا بن جائے گا. را سن میں شرطیں ہیں لہذا را سن پڑھنا واجب نہیں ہے، جائز ہے. ز بن میں شرطیں موجود ہیں لہذا زی بن پڑھنا جائز ہے. بو سن میں شرطیں موجود ہیں لہذا بو سن پڑھنا جائز ہے. ہوں آخو چ پڑھے 50 واری پیچھے پڑھے جی ایک پورا قانون نہ آخ سکے تو مطلب ہے کہ وہ تھک والی گل ہی. قانون یہ ہے کہ حمزہ ہو آرام نال اور منفردہ ہو، یعنی اس کے دائیں بائیں کوئی اور حمزہ نہ ہو، اور وہ ساکن ہو یعنی متحرک نہ ہو. جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو حکم یہ ہے کہ حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدلنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے. واجب نہیں ہے. تو یعنی سے وضاحت کی ہے کہ اگر الف ما قبل اگر فتح ہے تو پھر وہ حمزہ الف بن جائے گا، اور اگر ما قبل ضمہ ہے تو حمزہ واو بن جائے گا، اور اگر ما قبل کسرہ ہے تو حمزہ یا بن جائے گا. متعدی مثالیں جیسے را سن میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو را سن پڑھنا جائز ہے. اسی طرح ز بن میں بھی ساری شرطیں ہیں تو اس کو زی بن پڑھنا بھی جائز ہے. اور اسی طرح بو سن میں ساری شرطیں ہیں تو اس کو بو سن پڑھنا بھی جائز ہے. قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ ما اپنے ما قبل کے حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن. حرکت کے موافق ہو جاتا ہے کیا مطلب ہے؟ اے عبارت مختصر ہے ذرا، یعنی کیونکہ عبارت مختصر ہے تو پھر تاں یعنی نال لانی پہ. یعنی فتح کے بعد الف اور ضمہ کے بعد واو اور کسرہ کے بعد یا، جیسے راسن اور زیبن اور بوسن. یہ راس سر، زیب بھیڑیا، بوس سخت حاجت مند ہونا جی. قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ. بیماری میں 3 بار سا لیا تاکہ تمہیں پتہ لگے بھی شرطاں نے جی. قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتی ہے جوازن. ہو جاتا ہے جوازن. یعنی فتح کے بعد الف اور ضمہ کے بعد واو اور کسرہ کے بعد یا، جیسے راسن اور زیبن اور بوسن. چلو قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن، یعنی فتح کے بعد الف اور ضمہ کے بعد واو اور کسرہ کے بعد یا، جیسے راسن اور زیبن اور بوسن جی. قاعدہ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ وجوباً وفق حرکت ما قبل شود چو آمنا و اومنا و ایمانا. قاعدہ حمزہ ہو ساکن ہو ما قبل اس کے اور حمزہ متحرک ہو. حمزہ ہو ساکن ہو ما قبل اس کا اور حمزہ متحرک ہو. تو یہ جو حمزہ ساکن ہے اس کو ما قبل حمزے کی جو حرکت ہے اس حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے.
قانون معنی میں شرطیں موجود ہیں، آ معنی پڑھنا واجب ہے، او مینا میں شرطیں موجود ہیں، او مینا پڑھنا واجب ہے، ایمانن میں شرطیں موجود ہیں، ایمانن پڑھنا واجب ہے۔ قانون حمزہ ہو اور ساکن ہو اور ما قبل کوئی حمزہ متحرک ہو، کوئی کیوں ہے ما قبل حمزہ متحرک ہو، ما قبل حمزہ متحرک ہو تو حکم یہ ہے کہ اس حمزہ ساکنہ حمزہ ساکنہ کو ما قبل حمزے ما قبل حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدلانا واجب ہے۔ مطابقی مثال جیسے آ معنی میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو آ معنی پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح او مینا میں ساری شرطیں ہیں تو اس کو او مینا پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح ایمان میں ساری شرطیں ہیں تو اس کو ایمان پڑھنا واجب ہے۔ قاعدہ حمزہ ہو ساکنہ ہو ما قبل اور حمزہ متحرک ہو تو قانون یہ ہے کہ اس حمزہ متحرکہ کو ما قبل حمزہ کی حرکت کے ساتھ بدل کر کے پڑھنا جائز ہے، واجب ہے۔ مطابقی مثالیں دیتے ہیں جیسے آ معنی کو آ معنی پڑھنا جائز ہے اور او مینا کو واجب ہے، اور او مینا کو او مینا پڑھنا واجب ہے، اور ایمان کو ایمان پڑھنا واجب ہے۔ چلو جی قاعدہ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرک کے، یہ حمزہ ساکنہ کے ہوندا ہے وجوباً ما قبل کے حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، جیسے آمانا اور او مینا اور ایمانن۔ قاعدہ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ کے وجوباً ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، جیسے آمانا اور او مینا اور ایمانن۔ قاعدہ حمزہ ساکنہ دستور المبتدی پتر جی نہ قانون نہ ہوتے انہاں سوال جواباں دی پنج کڈی ہے جی، ایک بھی یاد نہیں تہاڈے وچ کسی قاعدہ نے جی۔ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ کے وجوباً ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، جیسے آمنا اور اومنا اور ایمانن۔ قاعدہ حمزہ منفردہ مفتوحہ بعد ضمہ واو شمد و بعد کسرہ یا جوازن کیوں جوان و میار۔ قانون حمزہ ہو منفردہ ہو مفتوح ہو ما قبل اس کا مضموم ہو تو یہ حمزہ واو سے بدلتا ہے جوازن، اگر ما قبل اس کا مکسور ہو اس شرطوں والے حمزے کا تو حمزہ یا سے بدلتا ہے جوازن۔ جی حمزہ ہو منفردہ ہو مفتوح ہو یعنی اے وے حمزہ ما قبل مضموم ہے تو حمزے کو واو سے بدلانا جائز ہے، اور اگر ما قبل اس کا مکسور ہے تو حمزے کو یا سے بدلانا جائز ہے۔ جو آنن ساری شرطیں موجود ہیں، حمزہ ہے منفردہ ہے مفتوح ہے ما قبل مضموم ہے، اس کو جوبا نن پڑھنا جائز ہے۔ جواز دا مطلب ہوندا ہے بھی انج پڑھنا بھی جائز ہے تے اصلی حالت تے پڑھنا بھی جائز ہے، جواز دا اے مطلب ہوندا ہے، تے وجوب دا مطلب ہوندا ہے بھی صرف انج ہی پڑھنا ہے دوجی طرح پڑھنا منع ہے جی۔ چلو جی تے معیارن ساری شرطیں موجود ہیں، اس کو معیارن پڑھنا جائز ہے۔ ہاں جی قانون حمزہ ہو منفردہ ہو مفتوحہ ہو، اگر ما قبل مضموم ہو تو وہ حمزہ واو کے ساتھ بدل جاتا ہے جوازی طور پر، اور حمزہ ہو منفردہ ہو مفتوحہ ہو اور اگر ما قبل مکسور ہو تو پھر وہ حمزہ یا کے ساتھ بدل جاتا ہے جوازن۔ ان دونوں کی مطابقی مثالیں واو کی جوانن اصل میں جوانن ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس حمزہ کو واو کے ساتھ بدلا کر یعنی جوانن پڑھنا جائز ہے۔ معارن حمزہ ہے منفردہ ہے مفتوحہ ہے ما قبل مکسور ہے تو اس حمزہ کو یا کے ساتھ بدلا کر پڑھنا جائز ہے، اس کو معیارن پڑھنا جائز ہے۔ قانون حمزہ ہو منفردہ ہو مفتوحہ ہو ما قبل اس حمزے کا مضموم ہو تو اس حمزہ کو واو کے ساتھ بدل کر کے پڑھنا جائز ہے۔ بدلنا جائز ہے یا آ رہا ہے؟
حمزہ ہو منفردہ ہو مفتوحہ ہو. اگر اس حمزہ کا ما قبل مکسور ہو تو اس حمزہ کو یا کے ساتھ بدلنا جائز ہے. مطابقی مثالیں جیسے جوانون جو اصل میں تھا جوانون، ساری شرطیں پائی گئی ہیں تو اس کو جوانون پڑھنا بھی جائز ہے اور جوانون بھی پڑھنا جائز ہے. اور تھلے اس تے سوال جواب لکھا جائے. تیسری صورت بھی بن سکتی ہے کہ حمزہ منفردہ مفتوحہ ما قبل مفتوح ہو تو حمزے کو الف سے بدلانا جائز ہے. یہ صورت کیوں چھوڑ دی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس صورت میں اختلاف ہے. اکثر اس میں تسہیل ہوتی ہے، سا اعلیٰ میں سا اعلیٰ نرم کر کے پڑھا جاتا ہے، الف سے نہیں بدلایا جاتا، الف سے تسہیل کی جاتی. تسہیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جی حرکت کی شدت ہے نا انہوں ذرا نرم کرنا. سا اعلیٰ نو سا اعلیٰ پڑھنا، سو ایلا نو سو ایلا پڑھنا. سمجھی جی؟ تو تسہیل جڑی یہ متحرک حمزے وچ ہوندی، ساکن وچ نہیں ہوندی، ساکن بدل جاندا ہے جی. قاعدہ حمزہ منفردہ اور مفتوحہ ضمے کے بعد واو ہو جاتا ہے، کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، جوازن جیسے جوانن اور میجارن. قاعدہ حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمے کے بعد واو ہو جاتا ہے اور کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے جوازن جیسے جوانن اور میجارن. قانون حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمے کے بعد واو ہو جاتا ہے اور کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے جوازن جیسے جوانن اور میارن.